جی اس وقت ہم باڑیاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ضیاء احمد عباسی، افتخار احمد عباسی اور سماجی شخصیت عبدالرحیم عباسی، جن کا تعلق راڈو انجمن بہبود مریضاں مری سے ہے، یہ آج ان کو ہم نے دعوت دی ہے. یہ ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو اس حوالے سے آج جو ہمارا ایشو ہے وہ جو بی ایچ یو کالی مٹی ہے اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے ڈسکس کرنی ہے. آپ کا تعلق کیونکہ سماجی حوالے سے بہت زیادہ پوری مری میں، سوشل حوالے سے آپ کی جو تنظیم ہے راڈو، اس حوالے سے آپ نے پوری تحصیل میں دیکھا ہے ہر یونین کونسل میں، اور آپ کے فلاحی کام بڑھ چڑھ کر ہو رہے ہیں. اور پچھلے دنوں جب آپ سے ہم نے ملاقات کی تو آپ نے ہمیں بی ایچ یو کالی مٹی کے بارے میں بریف بھی کیا تھا، اور تفصیل سے ہم نے آپ کو کہا بھی تھا کہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں آپ کو دعوت دیں گے. تو آپ ہمارے لیے آئے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی. سر سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ بی ایچ یو کالی مٹی کے حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو بتائیں کہ یہ کب اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اور جو بی ایچ یو کا بن کوٹل کے مقام پر تھا وہ بھی جہاں پہ ضم ہوا تھا، اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ بتا دیں ہمارے ناظرین کو. جناب بہت شکریہ جناب افتخار بھائی صاحب اور ضیاء بھائی صاحب، آپ نے بڑی اہم ایشو کی طرف ہماری توجہ مبذول کروائی ہے. یونین کونسل دراگیلی کا واحد بی ایچ یو کالی مٹی جو پہلے ایک ڈسپنسری فلاحی جذبہ کے تحت تعمیر ہوئی تھی، اور اس کو میڈم عقیلہ دلتانہ نے 20,000 روپے کی جو ہے مدد سے اس کو تعمیر کیا تھا، اور اس میں فلاحی جذبہ بھی شامل تھا. اہلیان علاقہ نے بڑی دلچسپی لی تھی کہ کالی مٹی کے مقام پر ایک بہت بڑا اسپتال ہونا چاہیے. اس کی توسیع کرتے کرتے بی ایچ یو تک معاملہ پہنچا، اور بڑی کامیاب ڈسپنسری چلتی رہی یہاں پر. اور بن کوٹل میں جو بی ایچ یو تھا وہ ڈاکٹر اکرام اعظم صاحب نے اس کی منظوری، اور احسان اعظم ان کے بھائی تھے، ان نے منظوری کروائی تھی 85-86 میں. تو وہاں پر وہ منصوبہ چونکہ کرپشن کی نظر ہو گیا، محکمہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے وہاں پر تعمیر نہ کی، اور جس وجہ سے اسے کالی مٹی میں ہی اس کو بی ایچ یو کا درجہ دے دیا گیا. بعد میں جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہے صدر پاکستان تھے، وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے کچھ اسکولوں کو اپ گریڈ کیا. اور یہاں پر جب عوامی حلقوں کی طرف سے انہیں مطالبہ پیش ہوا کہ بی ایچ یو کالی مٹی کو جو ہے وہ آپ ایک آر ایچ سی میں تبدیل کریں، اور ان کو بتایا گیا کہ سیوں کو یہ مسائل ہیں، یہاں پر کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، گلیات میں کوئی حادثہ ہو جائے یا اس پوری روڈ پہ کلڈرنا سے ایوبیہ تک تو کوئی بھی سیوں کو اٹھانے کے لیے، ان کو ایمرجنسی کے لیے کوئی ایسا اسپتال نہیں ہے. تو اسی سلسلہ میں پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کے خصوصی حکم پر تقریباً 23 کنال جو ہے وہ زمین جو ہے وہ محکمہ ارتھ کے نام الاٹ ہوئی. محکمہ ریونیو بورڈ نے محکمہ جنگلات کی زمین جو ہے وہ ارتھ کے نام منتقل کی، اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک جدید طرز کا اسپتال تعمیر ہوگا. جنرل ضیاء الحق صاحب کی وفات کے بعد بی ایچ یو تو چلتا رہا، لیکن آر ایچ سی جو ہے جس کی ہمیں ضرورت تھی یا مطالبہ تھا یا جو مقصد تھا زمین کو الاٹ کرنے کا، وہ پورا نہیں ہو سکا، جس پر کافی جو ہے ہم نے توجہ دی، اس بات کو جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچایا. ایک این جی اوز ہے پامان این جی اوز جو ہے اس نے کافی فنڈ بھی دیا، یہاں ماں بچہ کے نام سے پروگرام شروع کیا، اور آپریشن تھیٹر اس کا تعمیر ہوا. پھر یہاں کی جو مقامی انجمن بہبود مریضاں کالی مٹی کے عہدیداران جو ہے پیپل ویلفیئر کونسل نے ایکٹیو کردار ادا کیا، اور اس کو مزید اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے عوامی دلچسپی کی ضرورت تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اہلیان مسعود کی طرف سے یا یونین کونسل دراگیلی کے عوام کی طرف سے وہ دلچسپی نہیں دکھائی گئی، ورنہ یہ بی ایچ یو جو ہے یہ شفاف طرز کا ایک اسپتال تعمیر ہو سکتا تھا. اور چونکہ فلاحی جذبہ اس میں شامل ہے، ایک عورت نے کہاں سے آ کر وہ کہاں سے آئی اور اس نے آ کر ڈسپنسری تعمیر کی، اور اس عورت کا بھی یہ منصوبہ تھا میڈم عقیلہ دلتانہ کا کہ میں یہاں جدید طرز کا اسپتال تعمیر کروں گی. تو اگر یہاں کے لوگ
اس میں دلچسپی لیتے تو یہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل تعمیر ہو سکتا تھا اور یہ فلائی جذبہ کے تحت تعمیر ہو سکتا تھا۔ اچھا سر عبدالرحیم صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ 23 کنال زمین بھی عقیلہ دولتانہ نے، وہ وہاں سے آئے ہیں پنجاب سے اٹھ کے یہاں پہ ہمارے لوگوں کے لیے ان کا یہ جذبہ تھا، ہم ابھی بھی اس پورا دولتانہ فیملی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں سر کہ RHC بننے میں کیا وجوہات ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ذرا صاحب کے دور کے بعد BH کے بعد ابھی تک 23 کنال زمین ہونے کے باوجود ہمارا یہ RHC نہیں بن سکا، اس میں رکاوٹ کیا ہے، وہ اس پہ ذرا روشنی کریں۔ سر اس میں رکاوٹ یہ ہے کہ ہماری یونین کونسل دریگلی جو ہے یہ ہے پنجاب میں، اور اس BHU کے ساتھ جو علاقہ لگتا ہے وہ ہے KPK کا، جس میں غالباً 3 یونین کونسلیں آتی ہیں۔ اس میں انٹرپ کر رہا ہوں آپ کو، سیر شرگی ہے، سیر دربی ہے، جوسی پلک ہے، اور اس کے علاوہ جوسی دریگلی ہمارا بہت بڑا ہے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ تقریباً 1,00,000 1.5 لاکھ سے اوپر کی آبادی یا ان 3-4 یونین کو رسول ہے۔ اس میں جو پنجاب ڈپارٹمنٹ ہے وہ KPK کی یونین کونسلوں کی جو آبادی ہے اس کو اس میں شامل نہیں کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یونین کونسلیں جو ہے وہ KPK کے ساتھ ہیں، حالانکہ یہ زیادتی ہے، وہ انسانی ہمدردی کے تحت وہ ان کا سارا جو ہے دار و مدار ہماری یونین کونسل سے ہے۔ THQ ہاسپٹل میں ان کو تمام سہولیات دی جاتی ہیں، وہ پنڈی میں جاتے ہیں، وہ اسلام آباد میں جاتے ہیں وہ لوگ، تو ان کو یہاں پر جو ہے وہاں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ آپ KPK سے آئے ہیں ہم آپ کو داخل نہیں کریں گے، ہم آپ کو ادویات نہیں دیں گے۔ یہاں پر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اور CO ہیلتھ کو، سیکٹری ہیلتھ کو یہ یونین کونسلیں KPK کی وہ سروے میں شامل کر کے اس کی لاکھوں کی آبادی بنتی ہے، اس کو RHC کا درجہ دیں، یہاں پر جدید طرز کا اسپتال تعمیر کریں، اور جو ایمرجنسی میں حادثات میں تاکہ جو ہے وہ سیاح کہاں سے کہاں جاتے ہیں ان کی جو ہے راستے میں ہی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر وہ پڑے رہتے ہیں، سارا خون جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے ان کا، پھر ان کو اٹھایا جاتا ہے، یہ زیادتی ہے جو ہے۔ سر آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پنجاب ہیلتھ جو منسٹری ہے اس کا مطلب آبادی کے تناسب سے یہ بات کر رہی ہے، لیکن اگر مجھے یہ بتائیں اگر تناسب ہی اس کو چاہیے تو یہ UC پھگواڑی میں جو بنی ہوئی ہے RCH وہ کیسے بنا ہوا ہے؟ وہ سر اس کی آبادی بھی تو ساتھ اس کے KPK کے علاقے ہیں۔ جی وہ پرانا چونکہ اس کو RHC کا اور اس کی زمین بھی تھی، پھر وہ تعمیر ہو چکا تھا، بہت پہلے سیاسی قیادت نے جو اس پر توجہ دی۔ یہاں پر اصل میں جو بات ہے وہ آنے والی سیاسی جو قیادتیں تھیں ہر دور میں، چاہے وہ کسی کا بھی دور ہو، میں کسی پر تنقید تو نہیں کرتا چونکہ ہم سماجی لوگ ہیں، ہمارے لیے سب جو ہے وہ ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں، ہمارا یہ ماٹو ہے، ہم نے ہر ایک سیاسی سے بھی کام لینا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کے عوام کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سیاسی قیادتیں رہی ہیں ان کی بھی یہ نائلی ہے کہ وہ اس کو RHC کا درجہ نہیں دلوا سکے۔ زمین کے ہوتے ہوئے سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے کسی کو اپگریڈیشن کروانے میں وہ زمین کا ہوتا ہے، کہ زمین نہ ہو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک ایسی بدلب سڑک زمین اور سر سبز و شاداب زمین اور ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، اس پر جو ہے نا مختلف اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر حکومت پنجاب اور ہماری سیاسی قیادت وزیر اعلیٰ پنجاب اس پر جو ہے نا وہ کارروائی کریں تو یہ ایک بہترین RHC بن سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ RHC آپ تو 3 یونین کونسل 4 کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ RHC پوری ملک کے سیاحوں کے لیے جو ہے ایک اچھا RHC حادثات میں اور ایمرجنسی میں جو ہے۔ جی دیکھیں آپ نے کچھ عرصہ پہلے جو ایک مری میں بدنام مری جس آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو حادثہ ہوا تھا سردیوں میں، وہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 6 مہینے یا 7 مہینے بعد خیرہ گلی کے مقام سے جو 2 گاڑیاں بسیں نیچے ہوئی تھی، اس کے علاوہ جو ٹورسٹ کی بسیں آتی ہیں اکثر حادثے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو جب مری لے کے جاتے ہیں ان کا کافی خون بھی بہہ جاتا ہے، پھر مری اسپتال میں بھی اتنی جگہ نہیں ہے جو اتنا مطلب آبادی کو کنٹرول کر سکے۔ تو اگر یہ پنجاب ہیلتھ والوں کو چاہیے کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ انتہائی مناسب ہوگا میرے خیال میں ٹورزم کے حوالے سے بھی۔ آپ جی بہت میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت پنجاب اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا جہاں کے سماجی جو شخصیات ہیں یا جو تنظیمیں وہ مل کر اگر حکومت پنجاب نہیں کرتی، محکمہ ہیلتھ نہیں کرتا، وہ فنڈ کا ایشو آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ فلائی جذبے کے تحت بھی اگر ڈاکٹر
سارے یہاں کے جتنے بھی حلقے ہیں وہ مل کر ایک سماجی جذبے کے تحت اگر عقیلہ دولتانہ پنجاب سے آ کر جنوبی پنجاب سے آ کر یہاں پر ایک فلائی ڈسپنسری 63 میں جو ہے وہ اگر قائم کر سکتی ہے 20,000 روپے کی لاگت سے، تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات موجود ہیں، مخیر حضرات موجود ہیں یونین کونسل درگلی میں، جو مل کر یہاں پر ایک جدید طرز کا RHC تعمیر کر سکتے ہیں اور تعمیر کر کے یہ تحفے کے طور پر میں حکومت پنجاب کو دے سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ عبدالرحیم عباسی صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، اور میں نے جو محسوس کیا یہ لب و لباب جو ان کا تھا، وہ کہنے ان کا یہ مقصد تھا کہ یہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں، یہ انتہائی ان کی نااہلی کی وجہ سے ابھی تک 23 کنال زمین ہونے کے باوجود ہمارا BH جو ہے وہ اپ گریڈ نہیں ہو سکا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں عبدالرحیم بھائی کی بات سمجھاؤں کہ جو ہمارے مقامی لوگ ہیں، جو ہماری سوشل تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی اس میں کوئی عام رول ادا نہیں کیا اس کی اپ گریڈیشن کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے ناظرین سے کہ اگر ان میں آپ ہماری جب پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو جو اچھی تجاویز ہے وہ بھی ہمیں دیا کریں۔ بہت شکریہ جی آپ۔